بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے یہاں تک بات پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قصر فرعون سے ایک خیر خواہ جو مومن آل فرعون ہے، ایک خیر خواہ آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا اور آپ کے بارے میں ایک نشست کا انعقاد ہوا ہے، ایک میٹنگ بلائی گئی ہے اور آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، لہٰذا میرا خیر خواہانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ مصر سے نکل کر بھاگ جائیے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آیت نمبر 20 آپ کے سامنے پیش کی۔ آج آیت نمبر 21 سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اور حضرت موسیٰ مصر سے نکل پڑے۔ حالت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ خوفزدہ تھے اور کسی خطرے کے ان پر آ جانے کا، کسی خطرے کے سائے ان پہ منڈلا رہے تھے، اور وہ حالت یہ تھی کہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی افتاد کہیں سے نہ آن پڑے۔ دعا کی کہ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے پروردگار تو مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا کر۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا اگر آپ اس طرح سے آپ سوچیں کہ پہلا مرحلہ تولد سے لے کے جوانی تک، اور اب جوانی سے لے کے حضرت موسیٰ کے مصر سے مدین تک کے سفر تک، اور اب تیسرا مرحلہ جو شروع ہو رہا ہے وہ مصر سے نکل کر مدین اور مدین میں پیش آنے والے واقعات تک۔ تو آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ کے مصر سے باہر نکلنے کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، اور حالت حضرت موسیٰ کی یہ ہے۔ اتفاق سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے سے نکل رہے تھے سرزمین ہائے عراق کی طرف، تو جب مدینے سے نکل رہے تھے سرزمین مکہ کی طرف، تب بھی انہوں نے اسی آیت کو تلاوت کیا تھا جو آیت حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین نکلتے وقت تلاوت کی۔ حضرت سید الشہداء نے آیت زبان پر یہ والی جاری کی تھی، خرج منہا خائفا یترقب۔ اس کے بعد آیت نمبر 22، اب حضرت موسیٰ مصر سے تو نکل پڑے، رخ کہاں کا کیا، قصد کہاں کا تھا، کس شہر کی طرف کا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ایک ایسے شہر کا قصد کیا حضرت موسیٰ نے جہاں تک فرعون کی پہنچ، فرعون اور فرعونی کارندوں کی پہنچ جہاں تک نہ ہو، تو انہوں نے وہاں سے ایک دور دراز مدین نامی جگہ کا انتخاب کیا، اور جہاں سے کہا جاتا ہے کہ مصر اور مدین تک کا 8 روز کا سفر ہے، یعنی 8 شب و روز کا سفر، اس فاصلے پہ مدین شہر واقع تھا جہاں پہ حضرت شعیب موجود تھے، اور حضرت موسیٰ نے جو رخ کیا وہ اس شہر کا رخ کیا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ بڑی سختی میں، بڑی مشقت میں اس شہر تک پہنچے، ان کے پاس زاد راہ بھی نہیں تھا، اور کوئی اس طرح سے راہ شناس، کوئی رہنما بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے الفاظ یہ ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ نے مصر سے نکل کر رخ کیا مدین شہر کا، لما توجہ، جب اپنی سمت کی تلقاء مدین کی جانب، اب راستہ نہیں معلوم ہے
کہ کیسے کیسے جانا ہے، اس کے پیچ و خم معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ وہ زاد راہ، وہ سامان سفر، کیونکہ اچانک نکلنا پڑا۔ تو فرمایا لیکن وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ کا بھروسہ اپنے رب پر اسی طرح سے باقی تھا۔ حضرت موسیٰ کے بھروسے اور توکل کے نمونے قرآن کریم میں عجیب ہیں۔ جس وقت عالم یہ تھا کہ پیچھے دریا ہے، سامنے فرعون کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر بھاگا بھاگا آ رہا ہے اور پیچھے دریا ہے، وہاں قوم گھبرا رہی تھی، حضرت موسیٰ کو کہہ رہی تھی کہ ہم مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے، وہ مجھے ضرور ایک راستہ دکھائے گا۔ یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ جب نکل رہے تھے مصر سے مدین کی طرف تو فرمایا قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے صحیح جو مدین کی طرف راستہ جاتا ہے اس کی رہنمائی کرے، میرا رہنما پروردگار ہو۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اب بہت شارٹ کر رہا ہے قرآن کریم اس سفر کی صعوبتوں کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے وہ سفر کی صعوبت برداشت کر کے وہ مدین تلک پہنچے بھوکے پیاسے۔ یہ حذف کر کے فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ مدین شہر کے اس جگہ پہنچ گئے، مدین شہر کی، جہاں پہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں، یعنی وہ کوئی گھاٹ بنا تھا، کوئی چشمہ ہوگا، کوئی دریا وہاں سے گزر رہا ہوگا، اور خاص جگہ بنی ہوگی جہاں پہ اپنے لوگ اپنے مال مویشیوں کو اور پانی کا سامان فراہم کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو لما ورد ماء مدین، جب ماء مدین یعنی مدین کے پانی والی جگہ پر وہ پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، یسقون یعنی پانی پلا رہے ہیں، اسی سے سقا نکلا ہے، سقا کربلا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، اور انہی کے ہی پاس میں ایک سائیڈ میں دو خواتین کھڑی ہیں جو اپنے مویشیوں کو روکے ہوئے ہیں۔ تذودان یعنی اپنے مویشیوں کو وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں، اپنے مویشیوں کو لے کے ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں، باقی سارے لوگ اپنے مال مویشی پانی پلا رہے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ ان دو کے پاس گئے جب یہ حالت دیکھی، اور حضرت موسیٰ کے دل میں ایک رحم آیا۔ قال ما خطبکما، جا کے آگے بڑھ کے کہا کہ تمہاری مشکل کیا ہے، سب لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن تم۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا روز کا یہی معمول ہے کہ ہم کیونکہ مرد نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ معاشرتی رتبہ یا شاید ہمیں نہیں دیا جا رہا، یا وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بزرگ ہے، بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، لہٰذا جب یہ ہٹ جائیں گے، باقی جو چرواہے ہیں وہ اپنے مال مویشیوں کو لے کے جب ہٹ جائیں گے، اس کے بعد ہماری آخر میں باری آئے گی۔ قالتا، تو ان دونوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم جب تک پانی نہیں پلا سکتے، اور یہ ہمارا روز کا معمول ہے۔ لا نسقی فعل مضارع ہے، فعل مضارع منفی استمرار ہے یہاں پہ، ہمارا روز کا یہ معمول ہے کہ ہم نہیں پلاتے ہیں پانی اپنے مویشیوں کو، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، یہ جو چرواہے ہیں یہ دوبارہ واپس پلٹ آئیں اور وہ گھاٹ خالی ہو، پھر ہماری باری سب سے آخر میں آتی ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے پاس مرد صرف ہمارے والد ہیں اور وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ نے ان دونوں کی خواتین کی، محروم خواتین کی مدد کی، اور یہاں پہ وہ انسانیت کا درس دیا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چشم داشت کے مدد کی۔ فَسَقَى لَهُمَا، ان کے مویشیوں کو سیراب کیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تنومند انسان کی ضرورت ہوتی تھی، طاقت والے انسان کی ضرورت ہوتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا کہ جس طرح سے طاقت معنوی حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، آتیناہ حکما و علما، ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا کیا، اسی طرح سے طاقت جسمانی بھی حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی تھی۔
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، جب حضرت موسیٰ نے یہ کام کر لیا، مدد کر دی، اس کے بعد جا کے ایک سائے میں آ کے بیٹھ گئے. سائے میں آ کے بیٹھ گئے تو حضرت موسیٰ جو سفر کی اس صعوبتوں کو برداشت کر کے، پھر یہ ایک طاقت فرسا کام کر کے اب تھکے ہوئے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے، کیونکہ تاریخ میں ہے کہ 8 دن کے سفر میں ان کو سفر میں زیادہ راہ کے طور پہ کوئی خاص کھانے کی صحیح چیز مل نہیں سکی، یہی جو نباتات کی صورت میں راستے میں ملا وہی کھاتے آئے. تو جب ثم تولى الى الظل فقال، اب کنائی تعبیر حضرت موسیٰ نے اپنی بھوک کا اظہار کرنے کے لیے اور خداوند متعال سے اپنے پیٹ کی آگ کو برطرف کرنے کے لیے یہ دعا مانگی کہ فقال ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار یہ جو جسمانی طاقت کی صورت میں ایک نعمت تو نے مجھے اتاری ہے، میرے اوپر اتاری ہے اور مجھے جسمانی طاقت عطا کی ہے، میں اس جسمانی طاقت کا محتاج ہوں. اور ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے کنایا تھا اس بات سے کہ اس جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب طعام کا انتظام ہونا چاہیے، بر وقت مناسب طعام کا انتظام ہونا چاہیے. اس کو بہت خوبصورت انداز میں حضرت موسیٰ نے اس طرح پیش کیا کہ پروردگار یہ نعمت جسمانی جو تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ تنومندی جو عطا کی ہے، یہ طاقت جو عطا کی ہے، میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں. تو پروردگار کچھ اس طرح کا سامان عطا فرما. اگلی آیت میں اس چیز کا انتظام ہوتا ہے اور حضرت شعیب کی یہ دونوں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کے سامنے آئیں اور حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی. یہ بعد میں حضرت موسیٰ کو پتہ چلا. تو اس طرح سے وہ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب کے پاس لے گئیں اور آگے کا قصہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.